बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, जब इमरान खान को ये ऑफर की जा रही है कि आपको बनीगाला हाउस अरेस्ट कर देते हैं, आप मुज़ाकराती अमल के अंदर जो मुतालबात हैं आप वो मुतालबात हमारे तस्लीम कर लें, आपको अडयाला जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वहीं पर जो खौफनाक खबर सामने आई कि रात गए इमरान खान को जान से मारने का मंसूबा पकड़ा गया है। ये मंसूबा कैसे तैयार हुआ, क्या मैसेज कन्वे हुआ, रात को क्या चलता रहा, तमाम तफसीलात तो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग के अंदर रखनी है कि इमरान खान को एक बार फिर से जान से मारने की कोशिश कह लें, आप जान से मारने की धमकी कह लें या धमकियां कह लें, तो कहना जनाब गलत नहीं होगा। क्या खबर है वो सारी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब इमरान रियाज खान, उनके हवाले से बड़ी तशवीशनाक इत्तलात हमें मौसूल हो रही थी, खबरें मैंने आपके सामने रखती हैं। अब एंकर इमरान रियाज के हवाले से खुफिया एजेंसीज ने जो इंकशाफ किया है वो भी बहुत खतरनाक है। इमरान रियाज साहब किधर मौजूद हैं, उनका सुराग लग चुका है, इमरान रियाज का ताकुब हो रहा है। बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं इमरान रियाज के हवाले से जो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में ब्रेक करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कल डीजी ISPR की जानिब से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि इमरान खान ने TTP के साथ पीस टॉक को जो है वो इनिशिएट किया। इमरान खान साहब ने दहशतगर्दी को यहाँ पर इंपोर्ट किया, पॉलिटिकल पार्टी ने इंपोर्ट किया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी वाज़ेह थी। डायरेक्टली इमरान खान को उसके अंदर टारगेट किया गया। लेकिन जब जवाब मिलना शुरू हुए, जब सबूत को डिगअप किया गया तो पता चला कि जनरल बाजवा जो हैं उनकी जानिब से ये पीस टॉक को जो है वो इनिशिएट किया गया था, जिसकी राणा सनाउल्लाह की ट्वीट सामने है, मोना सलाही ने किया, सायरा बानो ने किया। और फिर उसके बाद तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कच्चा छट्टा खोलकर सामने आ गया। और फिर 2008 से लेकर 2018 तक एस्टैब्लिशमेंट जो है उन्होंने सेटलमेंट के लिए 14 मुज़ाकरात TTP के साथ किए, बातचीत करके उनको रोकने की कोशिश की। गुड तालिबान बैड तालिबान उनको कहा गया। सिर्फ इमरान खान के सर पर यह इल्जाम लगाना सरासर गलत है। यहां से भी इनकी जो है वो चीजें जनाब पकड़ी गई। और फिर एक और आम खबर है DGISPR के हवाले से, शेख वकास अकरम सेक्रेटरी इत्तलात है PTI के, उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि DGISPR का बड़ी सियासी जमात को इंतशारी टोला कहना मुनासिब नहीं है। रियासत की जानिब से शहरियों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। यानी कि ये क्या आपने फैसला करना है कि फलां जमात दहशतगर्द है, फलां इंतशारी टोला है। यानी कि आप ये फैसला नहीं करेंगे कि रात के अंधेरे में वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जो दीवारें हैं उनको फलांगा गया, PTV न्यूज़ के ऊपर हमला किया गया, जनाब यहाँ पर इतनी बार मार्शल लॉज लगाए गए, वो इंतशारी टोला नहीं है, ये इंतशारी टोला है। अहम सवाल है इंटेलेक्चुअल बदयानती कौम से की जा रही है। उन्होंने कहा कि फौजी अदालतों में सदाओं के खिलाफ अपील में जाएंगे। अब जाहिर है अपील जो है वो क्या आर्मी चीफ के सामने की जाएगी, एक तो हक ये है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रहम की अपील जो है वो जनाब की जा सकती है। तो कल जनाब ये एक अहम सवाल, और फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा गया वो सारा उल्ट निकला है। और फिर दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मैं नहीं समझता कि DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का मुज़ाकरात पर कोई असर पड़ेगा। बैरून मुल्क आदिल रजा जैसे गद्दार PTI की हमदर्दी का नाजायज फायदा उठाते हैं, उनके बयानात की कीमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और क़यादत को चुकानी पड़ती है। हमारी कोशिश है कि इदारों को सियासत की नज़र से ना देखा जाए। अब शेर अफजल मरवत के हवाले से मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। तो शेर अफजल मरवत जो है उनका भी यही हाल हो गया। कभी किसी जमाने में इनकी बहुत पॉपुलैरिटी थी, आज जमीन बोस हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ इनकी जो बदयानती है, इनकी मुनाफिकत है, वो चेहरा कौम के सामने अजा हो गया। मैं तो इनको बहुत पहले से जानता हूं, मैं इनको बहुत पहले से बेनकाब कर रहा था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्त जो है हमें बुरा भला कहा करते थे। तो अब इनका जो मकरू चेहरा है वो भी कौम के सामने जो है वो आ गया। अब मुज़ाकरात के हवाले से जनाब राणा सनाउल्लाह ने एक और पेशकश कर दी है। इमरान खान ने कहा था कि मुझे हाउस अरेस्ट करने की पेशकश है बनीगाला के अंदर, तो राणा सनाउल्लाह ने कहा कि अगर अडयाला में आप नहीं रहना चाहते तो ना रहें, अपने घरों के अंदर आ जाए, लेकिन हमें 5 साल सुकून से हुकूमत करने दें। आप हमें हुकूमत
حکومت نہیں کرنا دے رہے. اب یہ شکوہ کیا گیا خان سے, کیا آفر کی گئی خان کو, کیا آپ بنی گالہ منتقل ہو جائیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے لیکن آپ بھی ہمیں جو ہے وہ حکومت کرنے دیں, ڈیل کر لیں, یہ بھی کہا گیا. اور پھر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ مذاکرات کے لیے اتنے ہی سنجیدہ ہیں جتنے ہم ہیں. اب کیا انہوں نے یہ تنزیہ بات کی, یا کیا انہوں نے یہ بات کی کہ ہم بہت سنجیدہ ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی سنجیدہ ہیں مذاکراتی عمل کے لیے؟ تو جناب یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں مذاکرات کو لے کر. تو لیکن شیر افضل مروت جو ہے اس پورے کھیل کے اندر ارریلیونٹ ہیں کہ مذاکرات پر اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا, اس کا فیصلہ شیر افضل مروت نے نہیں کرنا, اس کا فیصلہ مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ کرے گی. اب عمران ریاض کے حوالے سے خبر میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں. اینکر عمران ریاض کے حوالے سے میں نے ہی خبر بریک کی تھی کہ وہ پاکستان سے باہر گئے ہیں, اور پھر جاوید چودھری نے کہا کہ وہ ڈنکی لگا کر کشتی کے ذریعے بلوچستان کے علاقے سے مسقط پہنچے ہیں, اور ان کے بھائی کا وہاں پر بزنس سیٹل ہے اور وہ وہاں پر موجود ہیں, ان کی جان کو خطرہ تھا. اب ظاہر ہے ان کا تعاقب کیا گیا, اور پھر میرے ذائع نے یہ بھی بتایا کہ ان کے اوپر ایک بار حملہ بھی ہو گیا, جان سے مارنے کی کوشش بھی ہوگی. ان کو کے پی کے میں دہشت گردوں کے ساتھ مارنے کا منصوبہ تھا کہ وہ کہیں پر تھے اور دہشت گردوں کے ساتھ ان کا معاملہ تھا اور ان کو وہاں پر پھڑکا دیا جائے, یہ بھی ایک منصوبہ تیار کیا گیا تھا. لیکن پھر عمران ریاض کے حوالے سے خبریں چلیں کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے, جیسے ارشد شریف شہید کی جان کو خطرہ تھا. سوال یہ تھا کہ عمران ریاض صاحب اگر ایئرپورٹ کے ذریعے کے راستے وہاں سے گئے ہیں تو ایف آئی اے کاؤنٹر سے ان کی تصویر جاری ہونی چاہیے تھی, جو کہ تصویر ان کے سامنے نہیں آئی, ایک چیز سے. دوسرا یہ کہ ان کا نام ای سی ایل کے اندر تھا, اور ای سی ایل میں نام ہونے کی وجہ سے وہ ملک کے کسی بھی ایئرپورٹ سے ملک سے باہر نہیں جا سکتے. وہ کس طرح سے ملک سے باہر چلے گئے؟ ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ بار بار اپنا نام وہ چیک کر رہے ہوں گے اور اپنی جو ہے وہ آئیڈینٹی چھپا کر وہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں, جیسے قاسم سوری یا حسن مشوانی چلے گئے. لیکن عمران ریاض صاحب کی آئیڈینٹی چھپنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے, بہت پاپولر ہے, بتاج بادشاہ پاکستان کی صحافت کے بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. تو پھر بہت سارے انکشافات ان کے حوالے سے ہوتے رہے. اب بھی وہ ویلاگس کر رہے ہیں, کھل کر بول رہے ہیں, کھل کر اپنا اوپینین دے رہے ہیں, ان کی جان کو خطرہ تو ہے. زاہد کشکوری, ہم نے اس کے جناب وہ جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, انویسٹیگیٹو ہیڈ ہیں, تو جناب ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ انٹیلیجنس سورسز کلیم کہ ان کے خفیہ اداروں کی جو سورسز ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں, وہ انکشاف کرتے ہیں کہ عمران ریاض اسٹل ان پاکستان, کہ عمران ریاض ابھی تک پاکستان میں موجود ہے ڈسپائٹ اسکیپ رومرز, کہ ان کے حوالے سے جو ملک سے باہر جانے کی خبریں ہیں وہ افواہیں ہیں. عمران ریاض ملک میں اندر ہی موجود ہیں. زاہد کشکوری یہ بات کریں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہمیں یہ بتا رہی ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹیلیجنس کے پاس رپورٹس یہ ہیں کہ عمران ریاض صاحب ملک کے اندر موجود ہیں. کہاں پر ہیں, کس حال کے اندر ہیں؟ پچھلے 1 مہینے سے 4 مہینوں سے وہ شاید ایک کمرے کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. وہ کبھی کہیں چھپ رہتے ہیں, کبھی کہیں چھپ رہے ہیں, صرف ان کی جان کو خطرہ ہے, لیکن کھل کر اوپینین دے رہے ہیں. اب وہ پاکستان کے اندر ہیں, پاکستان سے باہر ہیں, اس کا فیصلہ یا اس کے حوالے سے تصدیق یا تردید عمران ریاض صاحب خود کر دیں گے. لیکن عمران ریاض کے حوالے سے آپ اندازہ کریں کہ اگر وہ پاکستان کے اندر ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو ٹارگٹ اور ہٹ لسٹ کے اندر رکھا گیا. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. آگے بڑھتے ہیں. عمران خان کے حوالے سے خبر میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں کہ کل رات کیا ہوا, کہ کل رات بنی گالہ کی جو پہاڑی ہے, عمران خان کی جو رہائش گاہ ہے اس کے بالکل قریب, ظاہر ہے وہ بنی گالہ میں رہتے ہیں, ہمارا بھی وہیں پر ہماری رہائش گاہ ہے, تو وہاں پر دوسری بار 1 مہینے کے اندر یہ دوسری بار ایسا ہوا ہے کہ اس پہاڑی پر آگ بھڑک اٹھی ہے. اور عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں آگ بھڑکتی نہیں ہے. گرمی کے اندر تو ٹیمپریچر بہت بڑھ جائے گا تو جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے. سردی کے اندر تو وہاں پر ٹیمپریچر ہی 1 یا 2 پر ہوتا ہے, تو اس پورے ٹیمپریچر کے اندر آگ کیسے لگ سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ کو وہاں پر خود لگایا گیا تھا. کس نے لگایا تھا؟ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو سیاسی دشمن ہے وہ یہ سارے عمل کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ فائر بریگیڈ جو ہے ان کو وہاں پر بلانے کی کوشش کی گئی, لیکن فائر بریگیڈ کی جانب سے کوئی رسپونڈ نہیں کیا گیا, اور پھر عمران خان کے ملازمین نے اس آگ کو بجھانے کی جو ہے وہ کوشش کی. اب یہ اس وقت یہ واقعہ ہوا ہے کہ جب عمران خان کو بنی گالہ کے اندر ہاؤس ریسٹ کرنے کی آفرز دی جا رہی ہیں کہ آپ کو ہاؤس ریسٹ کر دیتے ہیں بنی گالہ میں, لیکن عمران خان نے یہ آفر قبول کرنے سے انکار کر دیا. عمران خان اور پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ جب بشرا بی بی کو بنی گالہ کے اندر ہاؤس ریسٹ کیا گیا تھا تو اس پورے گھر کی سیکیورٹی بریچ ہو گئی, اس پورے گھر کا کنٹرول ایجنسیز نے سنبھال لیا, اس پورے گھر کو پک کر لیا گیا ہے. تو لہٰذا ہم عمران خان کو بنی گالہ کے اندر ہاؤس ریسٹ نہیں کرنے دے سکتے. خان نے بھی اس سے انکار کر دیا ہے.
اور پھر وہ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ سردیوں کے اندر، اتنی سردی کے اندر، شدید ٹھنڈ کے اندر یہ آگ کیسے بھڑکی ہے، یہ آگ جو ہے وہ لگائی گئی ہے، کیا یہ عمران خان کو میسج ہے، کیا یہ عمران خان کو ایک خفیہ طور پر پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو آپ کا یہ حال کر دیں گے؟ تو یہ ایک سوال ہے جو میں آپ کے لیے چھوڑنا چاہوں گا، کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیں گے کہ اس وقت عمران خان جو ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے اور وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کو کپتان ڈٹا ہوا ہے، تو خان کا بھی یہ جواب ہے کہ جناب آپ کچھ بھی کر لیں، میں یہاں پر جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس رنگا پہ لازمی ہے لکھنے لانے کے بعد۔ پاکستان زندہ باد۔